سابق صدر آصف علی زرداری کا دعویٰ ہے کہ 2023 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد آئندہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی۔ اس الیکشن کے لیے اگر کوئی بات ہو رہی ہوگی تو ظاہر ہے دعویٰ بھی اسی طرح سے کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کا معاملہ مختلف ہے۔ سیاہ کا سفید اور سفید کا سیاہ کر دینے والوں سے آپ کی سیٹنگ اگر ہے تو آپ کبھی بھی کسی بھی وقت اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے پچھلے ادوار میں یہ ثابت کر کے دکھایا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ، یہ معاملہ فلسطینیوں کا، فلسطین عوام کو طے کرتے ہیں اور وہ اپنی آزادی حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اس کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں ہم بھی وہی تعلق رکھیں گے۔ امریکی انکلوں کو یہ کام کروانا منظور ہوگا، اس دن آپ دیکھیے گا اس ملک کا طاقتور ترین آدمی ان کے کہنے پہ کیسا ڈسکو ڈانس کرتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اب پتہ چلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پتہ چلا۔ آج کے پروگرام میں بات ہوگی سیاسی معاشی الجھنوں کی۔ پی ڈی ایم عدم اعتماد کی تحریک مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے تھی یا مقدمات ختم کرنے کے لیے، اور دشمن ملکوں سے تجارت اور تعلقات کس کی ترجیحات ہیں۔ خبر یہ ہے کہ مشکل فیصلوں کا بوجھ صرف نون لیگ کے کندھوں پر ہے۔ باقی اتحادی اس انتظار میں ہیں کہ کب یہ بوجھ نون لیگ کی رہی صحیح ساکھ کا خاتمہ کرتا ہے۔ دلیل اس کی سابق صدر آصف علی زرداری کا دعویٰ ہے کہ 2023 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد آئندہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی۔ یہ بڑا دعویٰ زرداری صاحب نے بلاول ہاؤس لاہور میں پارٹی کے کارکنوں سے خطاب میں کیا۔ زرداری صاحب نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے کا موقع ملا تو میں پاکستان میں 110 درجے سے تمام مسائل کو حل کر دوں گا۔ ان کے بقول پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ملک کو درپیش تمام چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس دعوے پر سوال یہ اٹھتا ہے ملکی مسائل کو اب کیوں حل نہیں کریں گے؟ تو جواب اس کا وہی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی اس انتظار میں ہے کہ معاشی مسائل اور مہنگائی کے ہاتھوں نون لیگ کی مقبولیت کا قلع قمع ہو جائے اور تو پھر زرداری صاحب کرشمہ دکھائیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام اتحادی حکومت میں ہیں، مشکل فیصلے مشاورت سے ہو رہے ہیں جن کا اعلان بھی اتحادیوں کو ساتھ بٹھا کر کیا جاتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود سچ یہ بھی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے بد دعائیں اور گالیاں صرف نون لیگ کو ہی پڑ رہی ہیں، اور انتخابات میں اس مہنگائی اور مشکل فیصلوں کا خمیازہ بھی سب سے زیادہ نون لیگ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ زرداری صاحب کے تازہ بیان نے اس بات کو سچ ثابت کر دیا ہے کہ آصف زرداری نے نون لیگ کو پھنسا دیا ہے، کیونکہ تجربہ کاری کے تمام تر دعووں کے باوجود حالات حکومت کے کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ آج ڈالر 213 کا ہندسہ بھی چھو گیا، بجلی پٹرول پھر مہنگا ہونے کی خبریں ہیں، مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کے لیے حکومت کے پاس کوئی خوشخبری نہیں۔ اب یہ راز بھی کھل گیا ہے کہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو عوامی نہیں بلکہ ذاتی مفاد کی خاطر ایک ہو کر چلتا کیا تاکہ احتساب سے بچا جا سکے۔ یہ اعتراف خرم دستگیر سب کے سامنے کر چکے۔ صدر مملکت نے نیب ترمیمی بل بغیر دستخط کے واپس کر دیا۔ اعتراض یہ لگایا کہ یہ بل بدعنوان عناصر کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ کسی کو بھی جواب دہ ہی نہیں اور بلا خوف لوٹ مار جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن کڑوا سچ یہ ہے کہ حکومت کے پاس مہنگائی ختم کرنے کا کوئی نسخہ نہیں، مگر اس بل کو پاس کرنے کا تجربہ ضرور ہے، وہ اسے پاس کرا رہی ہے۔ سوال حکومت کے اصلاحات کے بعد اگلے انتخابات کا بھی ہے، جس کے بارے میں پی ٹی آئی نے 2 ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ وہ صرف انتخابات نہیں بلکہ شفاف صاف انتخابات چاہتی ہے۔ کیا عمران خان کا یہ مطالبہ پورا ہوگا؟ کیا معاشی الجھنوں کا حکومت سے کوئی حل نکلے گا؟ اسی سے آغاز کریں گے۔ نذیر لغاری صاحب اور نور عارفین میرے ساتھ ہیں۔ لغاری صاحب، یہ سابق صدر آصف زرداری کا بیان کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو حکومت میں تو اب بھی ہیں تو 110 درجے کی وہ تبدیلی لے آئیں گے، بہتری لے آئیں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنے جا رہے نون لیگ کے ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف پروگرامز کے تحت دونوں پارٹیوں نے بلکہ تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے پروگرام پر الیکشن لڑا اور ان کی سیٹوں کی تعداد بھی اپنے اپنے حساب سے ہے۔ پاکستان مسلم لیگ ملک کی اس وقت جو حکمران جماعت ہے، اتحاد ہے، اس کے اندر بڑی پارٹی ہے، تو بڑی پارٹی کے طور پر وزارت عظمیٰ اس کے پاس ہے اور وزارتیں بنانے، وزارتیں دینے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے کہ کس کو کون سی وزارت دیتی ہے اور کسے مناسب سمجھتی ہے ایکوموڈیشن۔ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ 1 سال بعد کی ہے، جب الیکشن کا ان کا اپنا شیڈول یہ ہے کہ 1 سال کے بعد الیکشن ہوں گے، تو 1 سال کے الیکشن کے بعد ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک پلیٹ فارم تو الیکشن نہیں لڑیں گے،
نہ ایک نشان کے تحت الیکشن لڑیں گے. ان کے اپنے انتخابی نشان ہوں گے, ان کے اپنے انتخابی نشان ہوں گے, بلکہ مولانا فضل الرحمان کے اپنے انتخابی نشان ہوں گے, اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں ان کے اپنے انتخابی نشان ہوں گے. جناب جو اپنا وہ ہیں بلوچ صاحب نیشنل پارٹی کے, ان کا اپنا نشان ہوگا, مینگل صاحب کا اپنا نشان ہوگا جی, اور جو دیگر اتحادی ان کے اپنے اپنے نشان ہوں گے. تو ظاہر ہے زرداری صاحب اپنے نشان کے تحت الیکشن لڑیں گے, اور اس الیکشن کے لیے اگر کوئی بات ہو رہی ہوگی تو ظاہر ہے دعویٰ بھی اسی طرح سے کریں گے. مولانا فضل الرحمان بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اکثریت لیں گے, اور یہ دعویٰ زرداری صاحب بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب نور عارفین, یہ جو خبریں آ رہی ہیں, مثال کے طور پر ڈالر کہا گیا کہ جناب یہ اب جس طرح پیٹرول مہنگا کیا گیا کچھ اس کو لگام ڈالیں گے, وہ 214 کا ہندسہ چلا گیا, ابھی 210 کا. ایک ہمارے مشرد کہہ رہے تھے جی وہ جو ایک نفسیاتی حد ہے وہ عبور کر گیا. نفسیاتی کیا وہ تو پتہ نہیں اب کون سی 214 پہ چلا گیا, اب نفسیاتی 220 پر آئے گی. زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور اس میں بھی مشکلات ہیں. IMF کا کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک نہیں مانا, اب مان جائے گا. مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کوئی پروگرام سمجھ نہیں آ رہا. یہ سارا بوجھ کیا زرداری صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر نہ آئے, اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں جی اگلے انتخابات میں ہم الگ جائیں گے؟ اور یہ کتنا آسان ہوگا یا کتنا مشکل ہوگا کہ 1.5 سال اکٹھے حکومت کر کے اس کے بعد کہیں جی اب ہمارا ایجنڈا الگ الگ ہے. چھوٹی پارٹیوں کو نسبتاً چلیں اور بات ہوتی ہے, وہ ریجنل جس طرح MQM ہے, پورے پاکستان میں اس طرح الیکشن نہیں رہتی, لیکن پیپلز پارٹی کا معاملہ مختلف ہے. زرداری صاحب سیاست کے نباز شخص ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں دین دھرم کی, اصولوں کی, اخلاقیات کی سیاست نہیں ہوتی. پاکستان میں جس طرح کا ایک نظام سلطنت رائج ہے وہاں اخلاقیات وغیرہ کا کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہے. وگرنہ بڑے معاملات تھے. 10% سے پھر 100% کیڈٹ کالج پیٹارو سے ایکسپیل کیا جانے والا افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر رہا. اس کے بعد پھر پینشن آج بھی وہ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر اور سابق صدر کی پا رہا ہے. ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس ملک میں آپ کی سیاسی معاملات جیسے بھی ہوں, لیکن آپ کو اس ملک کی سیاست میں مداخلت کر کے دن کا رات اور رات کا دن, سیاہ کا سفید اور سفید کا سیاہ کر دینے والوں سے آپ کی سیٹنگ اگر ہے تو آپ کبھی بھی کسی بھی وقت اقتدار میں آ سکتے ہیں. آصف علی زرداری نے پچھلے ادوار میں یہ ثابت کر کے دکھایا ہے. ملک کے وہ 5 سال تک بلا شرکت غیر صدر رہے. ان کے مسلط کردہ 2 وزیر اعظم جو ہے وہ ہم پر نازل رہے. پاکستان پیپلز پارٹی, یہ الگ بات ہے کہ ان 2 اس ایک ادوار کے بعد, اس ایک دور کے بعد مرکز سے صرف صوبے تک محدود ہو گئی. آصف علی زرداری کو پتہ تھا کہ جو چاند انہوں نے چڑھائے ہیں اپنی گڈ گورننس سے, گڈ کو انورٹڈ کاماز میں رکھیے گا, اس کے بعد ان کا دال دلیا اگر انہوں نے 18ویں ترمیم نامی ایک ترمیم منظور نہ کروائی ہوتی تو وہ صوبہ سندھ سے بھی فارغ ہو گئے ہوتے, کیونکہ جو چاند انہوں نے چڑھایا تھا اس کے بعد پھر زوال آپ کا منتظر ہوتا ہے. آج بھی اگر آصف علی زرداری صاحب سیاست کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی چھوٹ کی وجہ سے یا اسی NRO کی وجہ سے جو مقتدر حلقوں نے ان کو دیا ہوا ہے, مختلف ادوار میں ان کے پاس رہا, آج بھی ان کے ساتھ ہے. آصف علی زرداری بہترین نباز ہیں. انہوں نے پاکستان کی سیاست کو مکمل طور پر سمجھ کر اور اس کے حساب سے ایک دعویٰ کیا ہے جو مجھے بالکل اللاجیکل نہیں لگتا. آصف علی زرداری کی اس وقت کی حکومت بھی بھرپور سیٹنگ کے تحت سندھ میں ہم پر مسلط ہے, ہم پر نازل ہے. ابھی کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ نوڈیرو میں اور سکر میں اور لڑکانہ میں وہ افراد جو مثال کے طور پہ کرمنل ایلیمنٹس ہیں لیکن ان کا تعلق کہیں نہ کہیں دور دراز سے پیپلز پارٹی سے ہے, ان کا صفایا کیا جا رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت اگر آپ کو صفایا ہی کرنا ہے تو پھر پیپلز پارٹی میں صفایا کرنے کے لیے کچھ اور گردنیں بھی موجود ہیں, آپ ذرا ان کی طرف تو بڑھیے, تب میں جانوں کہ واقعی آپ اس ملک سے, اس ملک کے لوگوں سے, اس صوبے کے لوگوں سے وفادار ہیں. لیکن یہ صرف کہتے ہیں نا دھندا ہے, سب گندہ ہے, یہ سب مفادات کا گیم ہے. وگرنہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ,
ان کی سیاستیں آدھے گھنٹے سے زیادہ کی مار نہیں ہیں۔ لغاری صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ الگ الگ ایجنڈا ہے، 16 جماعتیں ہیں، ہر ایک کا مختلف ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، مثال کے طور پر اب خبر یہ ہے کہ 7.5 روپے ٹیکس لگایا جائے گا، پیٹرولیم لیوی کوئی 10 روپے جولائی سے شروع ہو جائے گی، تبھی وہ کہہ رہے ہیں IMF کو ہم منا لیں گے، ڈالر جس طرح میں نے عرض کیا 214 پر چلا گیا، مہنگائی کا بھی ایک اور طوفان اس طرح سے آئے گا، زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے جی $1,00,000 اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو ایک دن پہلے بتانا ہوگا، پہلے یہ حد $5,00,000 کی تھی۔ تو کیا زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے علاوہ دیگر جماعتیں وہ بالکل اس سے بری ذمہ ہوں گی؟ مولانا صاحب ان کی سیاست کو، یہ جو جن کو مشکل فیصلے کہا جا رہا ہے یا مہنگائی ہے، اس سے کوئی ان کی سیاست کو فرق نہیں پڑے گا، صرف وہ آخر میں جا کے الگ الیکشن لڑ لیں گے اور کہیں گے جی ہم تو حکومت میں ہی نہیں تھے، بس جو نون لیگ نے ہمیں وزارتیں دی ہم نے لینی، وہ تو مشاورت سے نہیں ہو رہا صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس اگر ذمہ داری کے دائرے میں اور سابق حکمران جماعت کو نکال لیتے ہیں تو ناانصافی کرتے ہیں۔ 110 سے 191 تک تو حضرت عمران خان صاحب لے کر آئے تھے، اور ملک میں مہنگائی کی موجودہ شرح جو ہے اس کو کہاں سے اٹھا کر انہوں نے کہاں تک پہنچا، 51-52 روپے سے چینی کو لے کر 100 اوپر تک لے کر گئے تھے۔ انہوں نے بڑی محنت سے آٹا مہنگا کیا، انہوں نے بڑی محنت سے ٹماٹر اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی کی تھیں۔ ان کے وزیر کہتے تھے 16 روپے مل رہا ہے، لیکن وہ 116 روپے پہ بھی چیزیں نہیں مل رہی ہوتی تھیں۔ تو ہمیں اگر بھول جاتے ہیں اور اگر عمران خان صاحب کی کارکردگی کو بھول جاتے ہیں تو ہم موجودہ کارکردگی کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اصل بات یہ ہے بربادی کی بنیاد عمران خان صاحب نے رکھی، اور اس کے بعد یہ اینٹیں اوپر لگا رہے ہیں، اور جو ان کے پاس اور اینٹیں گارا ہے ہی نہیں، گارا وہی ہے جو عمران خان چھوڑ کر گئے ہیں، اسی گارے میں سے وہیں سے اونٹ اٹھا کر لگا رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے اپنی اینٹیں نہیں بنائی ہیں، ان کا بھٹا بھی نہیں چلا ہے اور ان کی بھٹی بھی نہیں چلی ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ یہ کچھ بنا بھی پائیں گے کہ نہیں بنا پائیں گے، یا اسی طرح سے وہ بے نیل و مرام اقتدار سے چلے جائیں گے اور پھر کوئی کسی اور کو دلہا بنا کر لایا جاتا ہے، یا ان میں سے کسی کو بنایا جاتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ پاکستان کی جو حیت مقتدرہ ہے، پاکستان کا جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو بندے بنانے میں کوئی مہارت حاصل ہے، وہ اسی طرح سے لوگوں کو بناتی ہے، اور ان کو گھڑ بنا کر ان کو تراش خراش کر کے ان کو جو ہے وہ اچھی طرح سے لا کر بٹھا دیتے ہیں، اور پھر وہ ملک کا منہ کالا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت ملک جو کچھ بھی کیا ہے ان کا کیا دھرا ہے۔ اس ملک میں موجودہ صورتحال کی ذمہ دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کے بعد سیاستدان اگر ان کا نام آتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے۔ پہلے ان کو سوچنا ہوگا کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے، اس ملک کو کیسے ساتھ لے چلنا ہے۔ یہ ملک ان کا اپنا ہے، یہ ملک کالونیل وہ نہیں ہے، ہیریٹیج نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہز رائل ہائنس شہنشاہ برطانیہ نے ہمیں جو ودیت کیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس ملک کے لیے قائد اعظم جیسی بالغ نظر سیاستدان نے باقاعدہ ایک سیاسی عمل کے ذریعے ملک حاصل کیا تھا، کسی نے جو ہے گھوڑے کے پیٹھ پر سوار ہو کر یہ ملک فتح نہیں کیا تھا۔ یہ جو سارے کے سارے اس کے برطانوی آبادکاروں کے ملازم ہم پر مسلط ہوئے ہیں، وہ اب تک مسلط ہیں۔ اچھا، جو کچھ ہے اس میں سب سیاستدان، پرانی حکومت، موجودہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ سب قصوروار ہیں، لیکن آئے کس لیے؟ اب یہ بڑا سوال ہے۔ نور عارفین، اب خرم دستگیر صاحب کا ایک بیان بہت زیادہ یہ چل رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اگر یہ عمران خان صاحب رہ جاتے تو انہوں نے نومبر میں اہم تعیناتی تھی، اس کے بعد 15 سال انہوں نے گزارنے تھے، اور 100 عدالتیں یہ لے کر آ رہے تھے نیب کی، جو صرف ہمیں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے تھی، اور انہوں نے ہم سب کو ہمارے خلاف کیسز جو تھے ان کو منطقی امجاد تک پہنچا کر ہمیں ڈسکوالیفائی کروا دینا تھا، شہباز شریف سے لے کے شاہد خان عباسی سب لوگ۔ تو یہ بات تو سپریم کورٹ میں کی گئی تھی، یعنی حکومت کو پابند کیا گیا، حکومت تو چاہ ہی نہیں رہی تھی شاید کہ 100 عدالتیں بنائیں گی، ان کا خرچہ کون اٹھائے گا، تو سپریم کورٹ کی طرف سے تھا کہ نہیں آپ عدالتیں بنائیں، کیسز پینڈنگ ہیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے پہلے تو یہ مہنگائی مکاؤ کہتے رہے، لیکن اصل تو اپنے کیس مکاؤ تھا۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ حقیقت میں کیا واقعی یہ تھا کہ کیسز ختم کرنے ہیں، یا یہ واقعی مہنگائی ختم کرنے آئے تھے، یہ سوچ کر آئے تھے کہ عوام پر بڑے مسائل ہیں اور ہم نے ان کو ختم کرنا ہے؟ اور قانون سازی اب تک جو ہو گئی ہے نیب کے حوالے سے، وہ صدر نے تو دستخط نہیں کیے، لیکن اب وہ نہ بھی کریں تو کیا ہو سکتا ہے، قانون تو بن جائے گا۔ میرے بھائی، پاکستان میں کون سی حکومت، کون سی پارٹی کی حکومت آج تک غریبوں کی مسیحائی کے لیے مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے فارم کی گئی ہے؟ آج تک کوئی سی بھی حکومت۔ اس ملک میں بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک بتایا گیا، اس ملک میں اسی سیکیورٹی رسک بے نظیر بھٹو مرحومہ کے سابق شوہر کو، جن کو مسٹر 10% کے نام سے پکارا جاتا تھا، مسٹر 100% بننے کا نادر شاہی موقع دیا گیا،
اس کے بعد ان کو افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر بنا کر کے سلامی کے چبوترے پہ کھڑا کر کے سلامی دی جاتی رہی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے ساتھ معاملات کچھ بہت زیادہ خوشگوار تو نہیں ہو سکتے۔ سب اپنے اپنے مفاد کی بات ہوتی ہے سب۔ اب یہ آئے کس لیے، یہ ایک بڑا جنرل نالج کا سوال ہے، اور اس کا جواب بالکل ون لائن میں ہے۔ اب تک عمران خان کے 3.5 سالہ دور اقتدار میں ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا کاروبار، ان کا دھندا مندہ ہوتا ہے، ان کی اپنی ذاتی فیکٹریاں، ان کے ملازموں کے ساتھ بڑے نقصانات ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی اس نقصان کی تلافی کے لیے ظاہر اقتدار میں آئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اب یہ اقتدار کا مزہ یہ لوٹیں گے۔ اور اب حضرت عمران خان اور ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے، اب وہ سارے نعرے لگائیں گے جو پہلے اپوزیشن میں یہ سارے لوگ لگاتے تھے۔ اب ان کے سیاسی نقصان کا وقت ہوا ہے، سیاسی پلس مالی، وہ سارے نقصانات اب ان کا گھر دیکھیں گے، اور یہ لوگ اپنا جو ہے وہ میدا مضبوط کر کے عوام کی کا لہو چوسیں گے۔ مجھے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست کو اگر بہت سرسری طور پہ بھی کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ یہ بات جانتی ہے کہ پاکستان میں سیاست تو بس ذاتی مفادات کے گرد ہی گھومتی ہے۔ تو لغاری صاحب، یہ ہمارا یہ حقیقت ہے، ایک منشور ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے ہوتا ہے، ایک نعرہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا کہ جی ووٹ کو عزت دینی چاہیے، یہ رول ختم ہونا چاہیے، سول سپریمیسی، یہ اس کا مقصد تھا۔ لیکن جیسے ہی شہباز شریف صاحب کو حکومت ملی، جو ان کے اقدامات ہیں وہ بالکل اور طرح کے نظر آتے ہیں۔ کیا یہی وجہ ہے کہ مہنگائی ایک ایسا تھا کہ عوام کو دکھانے کے لیے تھا، مہنگائی مکاؤ مارچ اور یہ سب کچھ، لیکن بات تو کرتے تھے کہ نیب اور یہ ملک ساتھ نہیں چل سکتے۔ زرداری صاحب کا بیان تھا، شاہد خان عباسی صاحب اور دیگر سب یہ کہتے تھے جی نیب نہیں چل سکتا، اور یہ زرداری صاحب کہتے رہے کہ جی ہم آئیں گے تو اصلاحات کریں گے، انہوں نے چھپایا نہیں۔ لیکن ایک نعرہ دینا ہوتا ہے، وہ نعرہ مہنگائی مکاؤ کا ضرور تھا، لیکن ایجنڈا ساتھ یہ بھی تھا۔ تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ مہنگائی مکاؤ کا نعرہ لگائیں، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائیں، لیکن جب آ جائیں تو آپ کے جو دیگر مقاصد ہوتے ہیں آپ وہ پورے کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے، نعرہ تو برا نہیں ہے، آج تک پاکستان میں ووٹ کو عزت نہیں دی گئی۔ قائد اعظم کے رفقائے کار الیکشن جیت گئے تو ان کو 3 مہینے کے اندر کان سے پکڑ کر نکال دے گا۔ جو قائد اعظم جنہوں نے قرارداد لاہور پیش کی، میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، ان کو کہا گیا کہ تم غدار ہو، تم خائن ہو۔ جس شخص کا اپنا گھر نہیں تھا، جس شخص کی کوئی ملکیت نہیں تھی، وہ شخص جو انسانوں کی اور عام لوگوں کی بات کرتا تھا، مولوی اے کے فضل الحق جو ہے، آپ نے اس کو غدار اور خائن کہنے 3 مہینے بھی نہیں چلنے دیا اس کی حکومت کو۔ تھمبنگ میجارٹی تھی، 300 کے ایوان میں جو ہے وہ 200 سے زیادہ سیٹیں تھیں ان کی، تقریباً 250 سیٹیں، اس میں مسلم لیگ کی 9 سیٹیں تھیں اور ان کی 200 سے زیادہ سیٹیں تھیں، اور کانگریس کی 10 سیٹیں تھیں۔ اس وقت کانگریس نے بھی الیکشن میں حصہ لیا تھا اور پاکستان بننے کے بعد لیا تھا۔ تو اس صورتحال میں یہ تو کھیل بہت پرانا ہے کہ ووٹ کو عزت نہیں دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے راتوں رات ریپبلکن پارٹی بنائی، راتوں رات مسلم لیگ کو ختم کر دیا، پھر راتوں رات پارٹیاں بنتی رہیں۔ ووٹ کو عزت نہ تو 70 کے الیکشن میں ملی، نہ اس کے بعد آج تک ملی ہے۔ الیکشن چوری ہوتے ہیں، الیکشن ہر بار چوری ہوتے ہیں، چوری کرنے والا ایک ہی ہے جو ملک میں حکومت سازی کا کرنے کا عمل کرتا ہے۔ نعرے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ آتے رہے ہیں نعرے کی بنیاد پر، یہ اسی نعرے کی بنیاد پر وہ اس نعرے کی خلاف ورزی بھی کرتے رہے ہیں۔ جی لیکن لغاری صاحب، یہ میری گزارش ہے، خرم دستگیر صاحب والا معاملہ، وہ آپ نے تاریخ بتایا، وہ سب ایک تلخ حقیقت ہے، اللہ کرے کہ ہم اس سے سیکھ کر کبھی تو آگے بڑھیں، ورنہ آپ دیکھیں بنگلہ دیش کہاں چلا گیا۔ میں آج پڑھ رہا تھا کہ مطلب یہ خطہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا اور وہیں سے تحریک آزادی شروع ہوئی تھی پاکستان کی، تو یہاں پر یعنی جب یہ مغربی پاکستان تھا تو دولت کئی گنا زیادہ ہوتی تھی۔ آج بنگلہ دیش ہم سے کئی گنا آگے نکل گیا اور ہم پیچھے رہ گئے، تو ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ حقیقتیں ہیں۔ مگر خرم دستگیر صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ اس سے کتنے متفق ہیں کہ اصل نیت یہ تھی، اصل چیز تھی کہ اپنے یہ نہ ہو کہ ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں؟ ان کی جو بھی نیت رہی ہوگی، ان کی جو بھی نیت رہی ہوگی، میں ان کی نیت کا ذمہ دار تو نہیں ہوں نا۔ اگر ان کی نیت یہ تھی کہ اداروں کو ختم کریں گے، نیب کو ختم کریں گے اور مقدمے ختم کریں گے، تو ان کی نیت رہی ہوگی۔ میں ان کی نیت کا نہ تو شامل حال ہوں، نہ میں ان کا مشورہ دینے والا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس ملک میں کرپشن کو پھیلایا گیا، انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا۔ آپ طاقتور نہیں ہیں، پارلیمنٹ طاقت نہیں ہے، عدلیہ طاقتور نہیں ہے، طاقتور کرپشن ہے، طاقتور بہت زیادہ کرپشن، وہ جو چاہے کر لے۔ کرپشن چاہے پوری پارلیمنٹ کو خرید لے، کرپشن چاہے جس ادارے کو چاہے خرید لے، اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ تو کرپشن کی طاقت ہے۔
اور انہوں نے کیسے ترقی حاصل کی. یہی تو مسئلہ ہے کہ انہوں نے بہت سی چیزوں سے جان چھڑوائی اپنی اور کہا کہ بھی ان کے بغیر ہم چلیں گے, اور ان کی ہیجمنی کو نہیں مانا ہے. گزارش ہے کہ کیا یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے ان کو کہا گیا مہنگائی مکانے کے لیے ہم آئیں گے, اور مکانے کیس تھے اپنے. یہ بھی تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے عوام اس وقت بھی عذاب میں تھے, اس وقت بھی عذاب میں. نہ انہوں نے ریلیف دی نہ انہوں نے ریلیف دی, بلکہ انہوں نے بربادی کی بنیاد رکھی, انہوں نے اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اثاثے کے طور پر. سابقہ حکومت کے اثاثے کے طور پر جو ہے یہ معاشی بربادی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. دیکھیں کب تک اس کو اسی طرح سے ساتھ لے کر چلتے ہیں, چونکہ وہ باندھ کر گئے. اب جو کچھ کہا ہے اسٹیٹ بینک نے, تو اسٹیٹ بینک کو یہ سوورنٹی کس نے دی ہے؟ اسٹیٹ بینک پاکستان کی حکومت کے, پارلیمنٹ کے, ایگزیکٹو کے یا کسی اور کے ماتحت نہیں ہے, وہ تو IMF کے ماتحت ہے نا. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے, وہ جو چاہے کرے, اس کی مرضی میں کوئی مداخلت بھی نہیں کر سکتا. یہ قانون تو پاس کیا تھا جناب عمران خان صاحب نے. اب آگے چلے, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا عارفین, مجھے بریک لینی ہوگی, صرف چند سیکنڈ ہے. اس سے کوئی ساکھ متاثر نہیں ہوتی ہماری سیاستدانوں کی کہ آپ نے کہا مہنگائی مکاؤ, لیکن کیس مکانے کے لیے آئے تھے. کہا جاتا ہے کہ جی ہم ڈالر 130-40 پر لائیں گے, پیٹرول اتنا کریں گے. مفتاح اسماعیل صاحب, یہ میں سالوں پہلے کی بات نہیں بھائی, ہم آئیں گے تو اسٹاک ایکسچینج اوپر جائے گی, 12 روپے کا میں بیچوں گا جو ہے پر یونٹ, اور اب 30 کا جا رہا ہے, اور ہم مہنگائی مکاؤ مارچ کرتے رہے. لیکن اصل میں یہ بات تھی, کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف لوگوں کو آپ بتائیں کہ ان کی جو نبض ہے اس کو ٹچ کریں کہ آپ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوری الیکشن ہوں گے سب ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ بیچارے پسے ہوئے لوگ اس میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا انہوں نے پھر ہم سے دھوکہ کر دیا. میرا قہقہ آپ کے مکمل سوال کا جواب تھا میرے بھائی. آپ نے ساکھ کی بات کی, اس کے بعد میں صرف قہقہ ہی لگا سکتا ہوں. اس ملک میں کون سا سیاستدان ہے, لاؤ ذرا لا کے بٹھاؤ اس ٹیبل کے اس طرف, اور اس کے بعد اگر وہ اپنے پیروں پہ گھر چلے جائے تو پھر میرا نام بدل دینا. کون سا سیاستدان؟ لغاری صاحب بڑی زبردست بات کر رہے تھے کہ اس ملک میں کبھی ووٹ کو عزت دینے نہیں دی گئی, لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس طرف جو پیداگیر سیاستدان تھے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کے لیے ہمیشہ پیش کیا. وہ GHQ کے باہر جا کر کے بیٹھتے کیوں ہیں؟ میں شروع دن سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ بھائی تم منڈی میں بیٹھو گے تو کوئی نہ کوئی تو خریدے گا نا یار. فیصل واوڈا جیسے آدمی کو وہ جوتا لے کر کے ایک چینل کی ٹیبل پہ جا کر کے بیٹھ کے اور وہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ جوتا میرے سر پہ ہے. فیصل واڈا جیسا آدمی کبھی سیاست میں ہو سکتا تھا؟ فیصل واڈا بکنے کے لیے گیا تو سامنے والے نے خرید لیا, وہ تو بیٹھا ہے نا وہ یہ سب کرنے کے لیے. لغاری صاحب کو خرید لے کوئی, عارفین مجھے خرید لے کوئی. آپ کی طرح, لغاری صاحب کی طرح سب اپرائٹ نہیں ہوتے. صحافت میں بھی آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ ہوں گے جو پھر طاقتوں سے مل کر بڑی تیزی سے آگے نکل جاتے ہیں. اسی طرح سیاست وہ آسان راستہ ہوتا ہے, تو پھر یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. آپ روک تو نہیں سکتے, کچھ نہ کچھ جائیں گے اور وہ دیکھتے ہیں یار یہ آسان راستہ ہے, ہمیں مل گئی سیٹ, تو یہیں سے جاتے ہیں. تو یہ میرے بھائی آپ کسی ایک کو تو نہیں کہہ سکتے. پاکستانی سیاست میں اس لفظ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ساکھ, معذرت کے ساتھ, زرداری صاحب کی ساکھ ہے. میں نے خود آرٹیکل لکھا تھا اور یہ خبریں موجود ہیں ابھی بھی. وہ ٹانگ پہ بم باندھ کر کے وہ پیسے لینے والے وہ ہندو ایک تاجر سے, وہ چاہے جھوٹ ہو, ایسا ہی ہے نا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے. سلیم مانڈوی نے پنڈورا باکس کھول دیا جو ہر کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے, کہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کی بات کی, تعلقات کی بات کی, کہ دیگر ممالک کر رہے ہیں جن کی زیادہ لڑائی ہے, ہمسائے ہیں اسرائیل کے, وہ تسلیم کریں ہمیں اپنا مفاد دیکھنا چاہیے. لیکن اس کے بعد بہت سے مسائل کا ان کو بھی سامنا ہو گیا, کلیریفیکیشنز دینی پڑ گئیں. صورتحال ہے کیا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اب پتہ چلا. اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ, یہ تو کئی دفعہ بات ہوتی ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ چلیں تسلیم نہیں لیکن تجارت ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ تعلقات کی ایک نوعیت ہونی چاہیے. خاص طور پر جب دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک کی اکثریت اس طرف جا رہی ہے. ترکی جیسا ملک بھی کسی نہ کسی سطح پر تعلقات رکھتا ہے, بگاڑے بھی, لیکن پھر ترکی نے کہا کہ نہیں, کسی لیول کے تعلقات ہونے چاہیے. اسرائیل کے صدر کا دورہ ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح سے حال ہی میں کنٹروورسی ہوئی کہ جی کچھ پاکستانی تھے, ان کا وفد جو ہے وہ اسرائیلی صدر سے ملتا ہے, وہاں سے پھر تصدیق ہو جاتی ہے, اور پھر حکومت کو اس اینکر کو جو سرکاری ٹی وی پر کام کرتا ہے اس کو ہٹانا بھی پڑا. تو کچھ عرصے بعد کچھ نہ کچھ ایسی بات اٹھتی ہے کہ کسی لیول کے تعلقات ہونے چاہیے. بھارت کے اتنے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل سے, ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے, ہمیں اپنا مفاد دیکھنا چاہیے. اب سلیم مانڈوی والا صاحب نے ایک انٹرویو میں یہی باتیں کی کہ جی دوسرے ممالک تعلقات رکھ سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں, ہمیں اپنا مفاد دیکھنا چاہیے. ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے اور تجارت اور دیگر معاملات ہونے چاہیے. لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک شور اٹھا,
اور چونکہ پاکستان کے تو پاسپورٹ کا بھی یہ معاملہ ہے کہ سوائے اسرائیل کے ساری دنیا میں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ہم تسلیم نہیں کرتے اسرائیل کو کسی بھی طرح سے, اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا واضح فرمان ہے. تو لغاری صاحب یہ پتہ ہے ایک چیز ہے, یا تو ایک اسٹیٹ لیول پر پارلیمنٹ میں یا تو اس کی کوئی ڈیبیٹ ہو, ہر کچھ عرصے بعد یہ ایک ایسے لگتا ہے کہ فیلر ہوتا ہے کیا کہ جی کس لیول پر اب قوم ہے یا کس طرح کا جواب آتا ہے, کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی آ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک بھونچال اٹھتا ہے تو پھر دبا دیا جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے کا انتظار کیا جاتا ہے. کیا ہے؟ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. یہ ان مستور کا معاملہ ہے جو سطر پوشی میں ہے اور جو باہر نہیں آ کر اپنی رونمائی کرنا چاہتی, وہ اس طرح کی باتیں پھیلانے میں اپنی مہارت رکھتی ہے اور اپنے تعلقات بھی رکھتی ہوگی, ہمیں کسی سطح پر معلوم نہیں ہے. آپ کو اگر تجارت کرنی ہے اسرائیل کے ساتھ تو وہ چھوڑ دیں یار, ایسٹرن بارڈر کو کھول دیں اور کہیں کہ ہم فری ٹریڈ کرنے کو تیار ہیں. اس میں تو شاید آپ کچھ نہ کچھ کما بھی لیں. میں اس کا مشورہ بھی نہیں دے رہا ہوں, میں یہ بات بھی نہیں کر رہا ہوں, اور آن دا ریکارڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلے میری سطح پر نہیں ہیں, مشورے کی حد تک بھی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ ایک اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پورا ایک تسلسل ہے ہمارے پاس. مفتی اعظم فلسطین قائد اعظم سے ملے تھے اور ان کے ساتھ قائد اعظم کی کمٹمنٹ تھی. اس کے بعد جب مصر کو اور شام کو شکست ہو رہی تھی تو پاکستان کی فضائیہ گئی تھی اور اس ساری صورتحال میں جا کر ان ملکوں کو بچایا تھا اسرائیل نے جس طرح سے وار کیے تھے. پھر اس کے بعد ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ غرب اردن کے بلیک سپٹمبر جو منایا جاتا ہے اس کی یادیں پاکستان سے وابستہ ہیں. اس کی کہانی الگ ہے, میں پھر کبھی بتاؤں گا آپ کو, جب ہم دونوں سامنے بیٹھیں گے تو ہم بات کریں گے کہ فلسطینی ایک دن کو یاد کر کے روتے ہیں اور اس دن کو بلیک سپٹمبر کہا جاتا ہے. کبھی جا کر دیکھیں تو صحیح بلیک سپٹمبر کیوں منایا جاتا ہے. تو دیکھیں ہمارے مفادات جو ہیں اپنے اسلامی دنیا سے ہیں. اسلامی دنیا کے کئی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. سعودی عرب کے اپنے تعلقات ہیں, متحدہ عرب امارات کے اپنے تعلقات ہیں, ترکی کے اپنے تعلقات ہیں, مصر کے اپنے تعلقات ہیں, اور خلیجی ریاستوں میں بھی ان کے تعلقات ہیں. خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کے ساتھ بزنس کرتی ہیں, سارا کچھ کام کرتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی کمٹمنٹس دوسری طرح کی ہے. پاکستان انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات چاہتے ہیں دنیا کے ہر معاملے پر. آج فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کیا یعنی محمود عباس اور اسماعیل ہانیہ وہاں اگر جنگ کر رہے ہوں اور بیٹھے ہوں اور وہاں پر اپنی اسٹیٹ کی اتھارٹی مانگ رہے ہوں, وہ یہ مانگ رہے ہوں اگر کہ جناب ہمیں ایک مملکت کے طور پر تسلیم کیا جائے. اسٹیٹ اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک مملکت کے طور پر فلسطین کو تسلیم کریں اور یہ جو غرب اردن کے بستیاں بسائی گئی ان کو ختم کریں, اور اس کے بعد لوگوں کو اپنا حق دیں کہ وہ اپنے ملک میں رہیں, اپنی سرزمین پر جائیں. تو ہمارا کوئی جھگڑا تھوڑی ہے. ہم جب فلسطینی اپنا جھگڑا ختم کر رہے ہوں گے تو ہم بھی اس جھگڑے کو ختم کریں گے. لیکن اس کے لیے گراؤنڈ کہاں موجود ہے؟ گراؤنڈ تو موجود نہیں. امریکہ کا ڈنڈا موجود ہے. ٹرمپ نے کہا کہ جی میں لے کر جا رہا ہوں تل ابیب سے اٹھا کر یروشلم میں اپنا سفارت خانہ, تو یہاں بھیڑ چال لگ گئی, کئی اسلامی ملک لائن میں لگ گئے. انہوں نے کہا ہم بھی آ رہے ہیں, اور دوسرے ملک بھی چلے گئے. پاکستان کے لیے یہ ممکن ہے نہیں. پاکستان کے عوام کی رائے کی بنیاد پر نہیں. میں کہتا ہوں تاریخی طور پر میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں فلسطینیوں کے ساتھ, یاسر عرفات کے ساتھ, یاسر عرفات کی روح کے ساتھ, جارج حباش کے ساتھ, ایڈورڈ سعید کے ساتھ, لیلا خالد کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ, ان کی روحوں کے ساتھ میں غداری کرتے ہوئے کہوں کہ جناب چلیے آگے بڑھیں اور آپ شامل کر لیں. یہ معاملہ فلسطینیوں کا فلسطین عوام کو طے کر دیں اور وہ اپنی آزادی حاصل کر لیتے ہیں, اور پھر وہ اس کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں ہم بھی وہی تعلق رکھیں گے. تو پھر نور عارفین یہ کیوں اس طرح کے بیانات دی جاتے ہیں؟ سلیم مانڈوی والا صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہیں, سینٹ میں مطلب ڈپٹی چیئرمین بھی رہے ہیں, اب بھی کمیٹی کے بھی ایک سربراہ ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں, بیک گراؤنڈ نہیں, اتنے عرصے سے وہ پارلیمنٹیرین ہیں. تو پھر بڑے واضح الفاظ اس چیز کے وجہ سے وہ استعمال کرتے ہیں, ریکارڈ پر ہیں, ویڈیو موجود ہے, انٹرویو دے رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا میرا بیان. یہ سب کیوں؟ بھائی میاں بات یہ ہے کہ اقتدار کے اعلیٰ ترین مناصب پر, عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہیں نا, ان کا اصولوں سے, اس طرح کی آئیڈیالوجیز سے کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے, اور یہی ایک تلخ حقیقت ہے جسے جتنی جلدی مان لیا جائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ کے خیال میں ہم نے کسی اسلامی وجہ سے, ایک اسلامی ملک پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس وجہ سے
ابھی تک ڈائریکٹ کوئی فائدہ ہمارا جو ہے وہ پھنسا نہیں ہے وہاں. جس دن امریکی انکلوں کو یہ کام کروانا منظور ہوگا اس دن آپ دیکھیے گا اس ملک کا طاقتور ترین آدمی ان کے کہنے پہ کیسا ڈسکو ڈانس کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ تمام لوگ جو پھر اس کے باج گزار, اس کے چمچے ہیں, اس کے پروردہ ہیں, پھر یہ کیسے نت نئی منطقیں لے کر کے آتے ہیں آپ کو اور مجھے رجھانے کے لیے, ہمیں منانے اور سنانے کے لیے کہ در حقیقت اس میں ہمارا یہ فائدہ ہے. ایک بہت بڑے آدمی سے جو اس وقت اس سے بھی بڑا آدمی ہے, ایک بہت بڑے صوبے میں موجود ہے, میری ملاقات ہوئی اوور اے کپ آف ٹی. اچھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا عارفین عزیر بلوچ نے تمہارے خیال میں کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے چائے کی ٹیبل پہ کپ رکھ دی, میں نے کہا سر گرفتاری اگر کوانی ہے تو آپ تو ابھی حکم دے ہو جائے گا, اس کے لیے بہانہ بنانے کی کیا گنجائش؟ وہ ہنسنے لگے, کہنے لگے نہیں پوچھ رہا ہوں. میں نے بتا دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جو تم کہہ رہے ہو یہ 200% ٹھیک ہے. میں نے کہا سر یہ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرا تو اس کی گرفتاری سے یا اس کی سزائے موت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر ایسے یہ تو ٹانگ دیں. انہوں نے کہا جو میرے پیچھے میز ہے نا اس میں جو فائلیں سجی ہوئی ہیں, بلیو یو می میں ہوں یا نہ ہوں یہ کام جلد یا بدیر ہو جائے گا. آپ یقین کر لیجئے اس کے بعد سے آج تک میں بھی اس معجزے کا منتظر ہوں, اور آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی گواہ ہیں, لغاری صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اس کو کہ ایک کے بعد ایک کیسز عزیر بلوچ کے کیسے دڑم تختہ ہوئے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائی آفیسز میں بیٹھ کر کے لمبی لمبی باتیں ہانکنا, فائلوں کے انبار تلے عوام کو. آپ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم پر تو دباؤ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے, ہم نے اس کا مطلب دباؤ برداشت کیا. امریکہ کی آپ نے بات کی, یار عمران خان کے دور میں بھی عمران خان صاحب کی ایک پارلیمنٹیرین تھی, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, جس وقت بڑا شور شرابہ ہوا تھا, انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے اور کوئی بات کی تھی کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے ٹائپ. اس وقت بھی بڑا شور و غلغلہ ہوا تھا. اول تو ان سب باتوں کو سیریس نہیں لینا چاہیے, اور دوسری بات میں دوبارہ کہتا ہوں کہ بھائی آئیڈیالوجیز کی گنجائش پاکستان کی سیاست میں یا پھر ان لوگوں میں, ان اداروں میں کہ جو سیاست دانوں کو مینج کرتے ہیں یا جو پاکستانی سیاست کو چلانے کے ذمہ دار ہیں, وہاں آئیڈیالوجیز کی گنجائش نہیں ہوتی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر صحیح, لیکن جب ڈو مور کہتا ہے امریکہ, کہیں تو ہم اتنا مور نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے امریکہ ہم پر دباؤ ڈالتا ہے. ڈو مور ساری ہم اس کی نہیں مانتے, کہیں نہ کہیں تو ہم کھڑے ہوتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ اس سے بڑا لطیفہ تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا بھائی. امریکہ نے آپ سے کہا کہ رشیا کے خلاف لڑو, پوری پاکستانی قوم کو یہ ملاؤں نے کہہ دیا نا کہ یہ جہاد ہے, اور ملاؤں کو یہ سب کرنے کا پیسہ دیا تھا. کس نے دیا تھا پیسہ؟ یہاں آ رہا تھا انکل لوگوں کو, مقدس لوگوں کو, مقدس والوں نے مینیج کیا, ادھر سیاست والوں کو, سیاست والوں نے ملاؤں کو مینیج کیا, رینٹ ملا مہم چلی. اس کے بعد ہم اپنے گھروں سے, خود میری فیملی میں بھائی, میری اپنی فیملی میں میرے کزنز باقاعدہ جہاد کے لیے وہاں 2-2 سال تک رہے ہیں افغانستان میں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ خطوط آیا کرتے تھے, ہم وہ خطوط بچپن میں پڑھ کے روتے تھے کہ فلانے بھائی کا خط آیا ہے, فلانے ٹھکانے کا خط آیا ہے, فلانا شہید ہو گیا. اس کے بعد پھر وہاں سے امریکہ سے دوبارہ فرمائش آئی کہ نہیں 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 نہیں, اب یہ لوگ جہادی نہیں, اب یہ فسادی ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. اس کے بعد دوبارہ وہی انکل لوگ, پھر انکل نے آزاد ادارے کو صرف بتایا, مس کال دی ہوگی یا ٹیلی فون کر دیا ہوگا, آزاد ادارہ تو ویسے ہی کھڑا رہتا ہے. انہوں نے پھر دوبارہ ملاؤں کو رگڑا دیا, ملاؤں نے پھر دوبارہ ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آج ابھی اس وقت میرے اور آپ کے بات کرتے کراتے اگر کوئی ٹیلی فون آ جائے نا وہاں سے, بلیو یو می آپ کی ساری خارجہ پالیسی, ساری آپ کی یہ قومی مفاد, سارا سب یہ سب دھڑم تختہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد وہ ہوگا جو وہاں سے گورا صاحب کہتا ہے. لیکن اگر عارفین جس طرح کہہ رہے ہیں لغاری صاحب, ہم اتنے تابعدار ہوتے تو آج وہ جا کر ہمارے وزیر خزانہ مل رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو منا لیں, تو پھر وہ منا لیتے. یہ بات ٹھیک ہے, ہسٹری میں اس کو ڈینائی تو کر ہی نہیں سکتا, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. لیکن اس کے بعد بش کے دور میں تو ڈو مور کا ہوتا رہا, ہر حکومت سے ڈو مور کا مطالبہ تو ہوتا رہا, کہیں تو ہم کھڑے ہوئے. اسرائیل کے معاملے پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ نہ چاہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا دباؤ نہیں آیا, جس دن اتنا آ گیا تو ہم مان لیں گے, بس اتنا ہی آسان ہے؟ جی میرے خیال میں جو کچھ کہا ہے عارفین نے, میں اپنی کمزور آواز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس دن آرڈر آیا آپ کو ماننا پڑے گا. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات بڑے دکھ کی بات ہے لغاری صاحب, کہا گیا تو ہم اگر اتنے کمزور ہیں تو آپ نے ڈو مور کیا,
آپ نے ڈو مور کیا، جب کہا گیا ڈو مور تو آپ نے ڈو مور کیا سر مجھے آپ نے اپنے 70,000 انسانوں کو جو ہے ان کی جان لی. اب ان باتوں کے بعد بریک ہی بنتی ہے. اب آپ انہی کے ساتھ جن لوگوں نے 70,000 میری بات سنیں اب آپ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں جن لوگوں نے 70,000 لوگوں کی جان لی اور اس وقت مذاکرات ہیں انڈر دا امبریلا آف میاں شہباز شریف. کیا ہو رہا ہے؟ میاں شہباز شریف کیوں چھوڑ نہیں دیتے ہیں؟ اگر ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اقتدار سے الگ کیوں نہیں ہو جاتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری کیوں نہیں الگ ہو جاتے ہیں اقتدار سے؟ اگر یہ مذاکرات اس طرح سے ہو رہے ہیں آپ کیوں نہیں ناراض لوگوں کے ساتھ بات کرتے؟ وہ تو فوت ہو گیا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت، وہ بھی کہہ رہا تھا کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. چلیں مجھے کافی دیر سے بریک کا چونکہ کہا جا رہا ہے لغاری بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے ایک لغاری سب پہ بھاری میں. اب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے مونس الہی صاحب کے خلاف اب جناب منی لانڈرنگ کا کیس. بریک کے بعد اب پتہ چلا. جب یہ حکومت آئی تو بڑے واضح طور پر کہا گیا کہ جی ہم انتقامی کارروائیوں پر یقین نہیں رکھتے لیکن قانون اپنا راستہ لے گا. اور اب کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب مونس الہی صاحب چونکہ ایک ہی جماعت لگتا ہے رہ گئی بلکہ اس کے بھی 2 حصے ہو گئے اور قاف لیگ میں آپ دیکھیں تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے پرویز الہی صاحب. اب مونس الہی صاحب کے خلاف جناب منی لانڈرنگ کا قصہ شروع ہو چکا ہے، مقدمہ ہے. لغاری صاحب کیا ہو رہا ہے اس کیس میں؟ کتنا مضبوط نظر آ رہا ہے یہ کیس؟ میرا نقطہ نظر اس انٹرو کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے. یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب انکوائری کمیشن عمران خان کے انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اور 7 اگست 2020 کو ایک انکوائری عمران خان کے دور میں ایک انکوائری رجسٹرڈ کی گئی. اس کا رجسٹریشن نمبر 134/2020 تھا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 2 افراد نے کینٹ کے علاقے میں ایک ایڈریس ہے 8 شامی روڈ پر رجسٹر کرایا ہے کمپنی کو اور کمپنی کا جو ایک ڈائریکٹر ہے جس کے بڑے شیئر تھے 31% وہ پیون ہے گریڈ 2 کا اور ایک دوسرا جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اور پیچھے جو ہیں ان کے مونس الہی ہیں اور ایک خسرو بختیار کے بھائی ہیں عمر شہریار، یہ دونوں اس کے پیچھے ہیں. اور رحیم یار خان الائنس شوگر ملز جو ہے اس کو رجسٹر کیا گیا اور رجسٹر کیا گیا تھا اس وقت جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے. اور اس کے بعد جو ہے اس کی رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے اس میں 78 کروڑ روپے کا معاملہ تھا اور یہ سارا پیسہ جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آ گیا تھا. ہم روز مقصود چپراسی کی بات کرتے ہیں، ہم ان 2 آدمیوں کی بات نہیں کرتے ہیں جن کا نام نواز بھٹی اور مظہر عباس تھا. مظہر عباس ایک طالب تھا، ہمارے دوست نہیں. اور یہ کیسے زمین خریدی، کیسے شیئرز خریدے، کیسے مشینری خریدی، کیسے دفاتر قائم ہوئے ان 2 آدمیوں کو، جو ایک چپراسی تھا ایک طالب علم تھا، یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو اس پر کیس بنا ہے اور کیس ابھی 6 دن پہلے وہ رجسٹرڈ ہوا ہے اور وہ جو اس کی خاتون ہیں SHO FIA کی، انہوں نے جو ہے اس عظمیٰ عاشق انہوں نے یہ FIR درج کرائی ہے. FIR میں مونس الہی اور عمر شہریار کے نام ہیں. یہ کروڑوں اور اربوں کا معاملہ ہے اور اس پر ویسے بھی بہت سے اور دیگر معاملات بھی ہیں جن کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. اب یہ انکوائری کمیشن بھی شاباش اپنا عمران خان نے بنایا تھا اور اس کے نتائج بھی ان کی طرف سے آئے تھے، پھر انکوائری بھی ان کے دور میں شروع ہوئی تھی، یہ فائل بھی اسی وقت بنی تھی، اسی فائل کو لے کر آئے ہیں. اب اگر آگے جا کر معاملہ کچھ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، کچھ لوگوں کی گرفتاری ہونی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. یہ سارا معاملہ ہے اور بہت بڑا پنڈورا باکس ہے جو کھلے گا. یعنی دور تھا عمران خان صاحب کا اور اس وقت بھی یہ اتحادی تھے، اس وقت کا یہ کیس ہے اور اب آگے چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ اب موجودہ حکومت جو ہے وہ تو اب ایک طرح سے زیادہ اس کیس کو ہو سکتا ہے چلائے اور مونس الہی صاحب شاید اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہیں، لیکن جس طرح لغاری صاحب نے کہا کہ کیس یہ پرانا ہے اور اسی دور کا چل رہا ہے اور بالکل اس سے مماثلت رکھتا ہے مقصود چپراسی والا، جس طرح فرنٹ مین ہوتے ہیں کہ جناب کسی کے اور کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ رہے ہیں اور جا کہیں اور رہے ہیں، تو کس طرح سے یہ کیس حکومت چلائے گی. حکومت کے لیے بھی امتحان ہے کیونکہ ان کے خلاف بھی اسی قسم کا کیس ہے. عارفین نامہ، عارفین آج عارفین نامہ میں کیا ہے جناب؟ کوئی نئی چیز سامنے آ گئی ہے آپ کے؟ احسن اقبال صاحب نے ایک مرتبہ پھر چاند ماری کا موقع فراہم کیا ہے. وہ ناراض دکھائی دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے چائے کم پینے کو کہا تو اس کا مذاق بنا لیا گیا. کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن پچھلے کچھ پروگرام میں نے جو چاند ماری کی تھی اس کے یہ نتائج سامنے آئے ہیں، اس کے یہ ثمرات ہیں
احسن اقبال صاحب اس حوالے سے میم بھی آج کل بڑی چل رہی ہے, میں شکر گزار ہوں اس کا, جس نے بھی بھائی نیک بندے نے مجھے کم از کم شہرت کا یہ موقع, نادر موقع بلکہ فراہم کیا, جس کا تانا آپ نے مجھے پچھلے پروگرام میں بھی دیا تھا. احسن اقبال کہہ رہے ہیں میں نے چائے کم پینے کو کہا تو اس کا مذاق بنایا گیا. بھائی جن لوگوں کا اپنا مذاق بن رہا ہے حکومت میں آنے کے بعد, اگر ان کی باتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ احسن اقبال صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جب آسٹریلیا میں ایک وزیر نے بجلی بحران پر ایک بلب بند کرنے کی بات کہی تو کسی نے اس کا مذاق نہیں بنایا گیا. سنجیدہ موضوعات پر ایک قسم کے مذاق کسی قوم کو زیب نہیں دیتے. احسن اقبال صاحب بھول گئے کہ آسٹریلیا میں پی ایم ایل این نہیں ہے. احسن اقبال صاحب بھول گئے کہ پی ایم ایل این کے کسی اور رہنما کی طرح, خود احسن اقبال کی طرح وہاں اول جلول حرکات کو سیاست کا نام نہیں دیا جاتا. احسن اقبال صاحب بھول گئے کہ وہاں پہ آزاد ادارہ نہیں ہے. احسن اقبال صاحب بھول گئے کہ وہاں پہ مقدس ادارہ نہیں ہے. احسن اقبال صاحب بھول گئے کہ وہاں پہ پاکستانی سیاستدان بھی نہیں ہیں. احسن اقبال صاحب کو یاد رہا تو صرف اتنا کہ ہم $500 ملین سے زائد چائے امپورٹ کرتے ہیں جو ہمیں زیب نہیں دیتا. میں دوبارہ پوچھتا ہوں احسن اقبال سے, یہ اسٹیٹسٹکس غلط ہو سکتے ہیں جو میں اعداد و شمار پیش کر رہا ہوں, کیونکہ یہ اعداد و شمار مجھے پاکستان تحریک انصاف میں عمران احمد خان نیازی صاحب کے ایک چہیتے نے خود ٹیلی فون کر کے بتائے, اس لیے کچھ گنجائش رکھ لیجئے کہ شاید اعداد و شمار میں ہیر پھیر ہوگا, لیکن بات چیلنج کریں اگر احسن اقبال تو میں جانوں. $500 ملین سے زیادہ کی چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں جو ہمیں زیب نہیں دیتا. ایک دعوے کے مطابق ہم تقریباً 500 ملین کی شراب بھی امپورٹ کرتے ہیں. احسن اقبال میں اگر ہمت ہے تو اس شراب کے ذرا 1-2 کنٹینر جلوا دیں. احسن اقبال میں اگر ذرا ہمت ہے تو اسی پارلیمنٹ سے عمران خان صاحب یہ کام نہیں کر سکے, پیپلز پارٹی یہ کام کرنے نہیں دے گی, لیکن احسن اقبال صاحب اگر اس ملک کو حقیقی اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو وہ رمیش کمار جیسا آدمی, وہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر کے اس نے کہا کہ بھائی ہمارا شراب نوشی سے, شراب سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن یہ سارے سو کالڈ مسلمان یا سارے راسخ العقیدہ مسلمان اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کے شراب پہ پابندی کا بل منظور نہیں ہونے دیتے. تو بھائی پابندی شراب پہ لگنی چاہیے یا پابندی چائے پہ لگنی چاہیے؟ احسن اقبال کا علم ابھی ادھورا ہے. اچھا, کہنے لگے کہ آج پاکستان جن اختلافات کا شکار ہے ایسے میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. احسن اقبال سے یہ پوچھنا تھا کہ بھائی جس وقت ضیاء الحق نامی افریت ہم پہ مسلط تھا, کیا اس وقت پاکستانی قوم باہم شیر و شکر تھی؟ بے نظیر بھٹو ایک پیج پہ تھی؟ نہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے ایٹمی صلاحیت حاصل کی. ہر آدمی اپنے حساب سے اس وقت بھی چل رہا تھا. قیام پاکستان کے بعد جو اتحاد اور بھائی چارہ تھا اس کی نظیر تو آپ کو آج نہیں مل سکتی. کہنے لگے کہ دنیا کے کسی ملک میں 4 پاکستانی بیٹھتے ہیں, وہ اپنے ملک کی برائی کرتے ہیں, دنیا میں کہیں اور یہ چلن نہیں. میں تمام عقل کے اندھے سیاسی یا غیر سیاسی ان کو یہ بتا دوں کہ وہ پاکستان کی برائی نہیں کرتے, وہ پاکستان میں رائج اس جاہلانہ رسم کی, اس چلن کی برائی کرتے ہیں جو میں یہاں اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کرتا ہوں. ان کو چھوڑو, چلو میرا ہی کچھ کر لو. یہ چلن جو آپ نے رائج کیا ہے کہ آپ آئیں جو کچھ کہیں میں آپ کی مان لوں, کہاں لکھا ہے احسن اقبال صاحب؟ بات کرنے سے پہلے 500 دفعہ سوچنے کا حکم ہے, لیکن کم از کم آپ 5 ہی دفعہ سوچیے میرے سرکار. اچھا, ایک اور چیز عارفین, انہوں نے ایک تازہ بیان یہ بھی ہے کہ جتنا پاکستان میں کرپشن ہے اس کے ساتھ ممالک نے ترقی کی, تو پاکستان کا مسئلہ کرپشن نہیں ہونا چاہیے, اتنی کرپشن کے ساتھ ترقی ہو سکتی ہے. ہاں بات ٹھیک ہے نا یار, نواز شریف نے ترقی نہیں کی, زرداری نے ترقی نہیں کی, عمران خان صاحب کے ساتھ جو چاچے مامے تھے وہ ترقی کر کے اپنے ملکوں کو واپس نہیں لوٹ گئے. ٹھیک کہہ رہے ہیں یار, احسن اقبال بھی نباز ہو گئے آصف علی زرداری کی طرح. زرداری پہ کوئی کیس چلا کے دکھاؤ نا, آزاد ادارہ یہ موجود ہے, وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں, جاؤ ذرا اپنی آزادی کا ثبوت تو دو. چلو عارفین کو تو بلا لو گے, دھت تیری کی اور لت تیری کی. اور میں کیا کروں گا ابھی بتا رہا ہوں, میں جا کر کے ہاتھ جوڑ دوں گا کہ بھائی غلطی ہو گئی, میں تو صاف مکر جاؤں گا. 100 قسم کے جھگڑوں سے بچا لیتی ہے مجھ کو ہر بات سے یہ صاف مکر جانے کی عادت, تو میں تو مکر جاؤں گا, 80 مالیاں کہہ دیں گے, لیکن بھائی کبھی جس نے کچھ کیا اس کو بھی تو رگڑو. یہ کون سا چلن ہے؟ احسن اقبال نے جو کہا وہ ٹھیک کہا. ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کریڈیبلٹی کی, اس کو اس سے کو ریلیٹ کر دیں. کریڈیبلٹی کچھ نہیں ہوتا, اٹس آل اباؤٹ یوزیج. آپ کی یوزیج کتنی ہے, آپ کتنا فائدہ دے سکتے ہو انکل لوگوں کو. اگر آپ میں فائدہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ بھی اسی طرح سے ڈمپ کر دیے جائیں گے جس طرح پچھلے والے کر دیے گئے. اور یہ جو بات ہے, جس طرح کبھی
زہر کھانے کے بھی حکومت پر تھے، اور کبھی یہ کہ جی 2000 روپیہ حکومت اپنے خود پلے سے جناب ہم دے رہے ہیں. اس طرح کی سٹیٹمنٹس کا لگتا ہے یہ سلسلہ رکے گا نہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اب پتہ چلا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.